یہاں سے پھر شروع ہو رہا ہے 27واں پارہ۔ 27ویں پارے کے شروع میں سورہ طور ہے۔ یہاں اللہ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی۔ پہلی طور نامی پہاڑ کی قسم کھائی۔ وہ کتاب مستور، قسم ہے کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہے۔ فی رق منشور، قسم ہے لوح محفوظ کی یا اعمال نامے کی یا قرآن کی۔ والبیت المعمور، قسم ہے بیت معمور کی۔ بیت معمور یعنی کعبۃ اللہ کے اوپر چوتھے آسمان کے 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے۔ والسقف المرفوع، اور ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ قسم ہے بلند چھت کی، اس سے مراد آسمان ہے۔ والبحر المسجور، قسم ہے اس دریا کی جو پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے ان ساری چیزوں کی قسمیں کھا کر آگے کیا فرمایا؟ اسلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، کہ مجرمین کا برا انجام بیان کیا گیا کہ جو لوگ پاپی ہے، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے والے، اللہ کے دین کا انکار کرنے والے، کہ ان کا انجام، ان کا ٹھکانہ بربادی ہے۔ پھر آگے اللہ نے انہی قسموں کے بعد فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، جو لوگ تقوی والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جنتوں میں ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم بیان فرمایا۔ اس سورت کے شروع میں اللہ نے ستاروں کی قسم کھائی، کہ ستاروں کی قسم کھا کر کہ جس طریقے سے ستارے دنیا کے لیے روشنی کا سامان ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے ہدایت کی روشنی کا سامان ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے معراج کے واقعے کو بیان کیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نبی کو اپنے قریب میں بلائے اور نبی نے اللہ کی نعمتوں کا دیدار کیا۔ پھر مشرکین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید فرمائی افرأیتم اللات والعزی، کہ مشرک نے بت لات اور عزیٰ نامی بتوں کو اپنے خدا بنا کر رکھے تھے۔ ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور منات نامی جو تیسرا بت تھا اس کو بھی وہ خدا مانتے تھے۔ اللہ نے ان کے اس عقیدے کی بھی تردید فرمائی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ پھر سورہ قمر شروع ہو رہی ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، قیامت قریب آ چکی اور قیامت کے دن سورج پھٹ جائے گا، چاند پھٹ جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اس کا بھی جو ہے تذکرہ ہے۔ پھر اس صورت میں قوم نوح علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ، پھر حضرت عاد، قوم عاد کا تذکرہ، حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کا۔ پھر آگے قرآن مجید کی زینت جو صورت ہے سورہ رحمان، وہ شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن۔ رحمان کیا ہے؟ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، اسی نام سے یہ صورت شروع ہو رہی ہے۔ اور وہ نام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبتیں کرنے والے۔ اللہ نے فرمایا علم القرآن، ہم نے انسانوں کو قرآن سکھایا۔ پھر آگے اللہ نے انسانوں اور جنات کو اپنی نعمتیں یاد دلا دلا کر یہ پوچھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، زمین پر جتنی چیزیں ہیں، انسان، جانور، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ایک اللہ تبارک و تعالی باقی رہ جائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے انسانوں اور جنات، اگر تم آسمان اور زمین کے حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی آسمان اور زمین کے بارڈر کو کراس کر کر اللہ کی قدرت سے باہر تو نہیں جا سکتا۔ تو اللہ نے یہاں انسانوں اور جانوروں کی بے بسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آگے سورہ واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سورہ واقعے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ جن لوگوں کے گھروں میں روزانہ رات میں سورہ واقعہ پڑھا جاتا ہے، ان گھروں کے اوپر کبھی فائنانشیلی پرابلمس نہیں آئیں گے، روزی روٹی کے کبھی مسئلے، پریشانی کے مسئلے نہیں ہوں گے۔ اسی لیے روزانہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا کم سے کم سونے سے پہلے گھروں کے اندر سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا چاہیے۔ واقعے کا مطلب ہونے والی چیز۔ ہونے والی چیز کیا ہے؟ قیامت ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت آئے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، قیامت کے آنے کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ نے انسانوں کی 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، لوگوں کی 3 جماعتیں ہوں گی۔
ایک جماعت جنتیوں کی ہوگی اور ایک جماعت دوزخیوں کی ہوگی اور ایک جماعت اللہ کے بالکل خاص بندوں کی ہوگی، اولئک المقربون، یہ پہلی جماعت ہے جو اللہ کے خاص لوگوں کی۔ واصحاب الشمال، یہ دوسری جماعت ہے جو جہنم میں جانے والوں کی ہوں گی، اور تیسری جماعت واصحاب المیمنہ، جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے اللہ جنت میں جانے والے، وہ لوگوں کی جماعت ہوگی۔ پھر اس صورت میں اللہ نے فرمایا انہ لقرآن کریم، کہ قرآن مجید سچا اور پکا قرآن ہے۔ اور آگے اللہ نے منکرین بعث بعد الموت کی تردید فرمائی، جو لوگ یہ انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، ان کا انکار اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور یوں کہا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ پھر اس صورت میں سورہ حدید کا تذکرہ، عربی میں حدید لوہے کو کہتے ہیں، اس صورت کے اندر لوہے کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا اور اپنے ناموں کو، هو الاول والآخر، اللہ ہی وہ ہے جو پہلے سے ہے، کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، والآخر، کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا، والظاہر والباطن، اللہ ہر چیز کے اندر چھپے ہوئے بھی ہے اور دکھے ہوئے بھی ہے۔ اگر آدمی اللہ کو دیکھنا چاہے تو اللہ کی قدرت میں ہر جگہ اس کو خدا نظر آ سکتا ہے۔ کون سی جا ہے جہاں جلوہ معشوق نہیں؟ شوق نظر اگر ہو تو شوق دیدار اگر ہو تو نظر پیدا کر۔ اگر آدمی اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر، قدرت کے نشانیوں کو دیکھ کر اگر اللہ والا بننا چاہتا ہے تو آدمی کو ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نظر آ سکتے ہیں۔ بسا اس قدر میری نظروں میں تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اس لیے دنیا کی ہر چیز کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ جب آدمی دنیا کی ہر چیز کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرے گا تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا کی ہر چیز میں آدمی کو اللہ کا جلوہ نظر آئے گا، آدمی کے دل میں جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ فرمایا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے دولت میں خرچ نہیں کرتے، وللہ میراث السماوات والارض، حالانکہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ آگے اللہ نے صحابہ کرام کے مرتبے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ صحابہ کرام میں جو فتح مکہ سے پہلے جو لوگ خرچ کرنے والے تھے یا جن لوگوں نے اللہ کے راستے کے اندر قربانیاں دی تھی، وہ صحابہ اور بعد کے صحابہ بھی مرتبے کے اندر برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ نے مومنین اور منافقین کا تذکرہ فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ کل قیامت کے دن ایمان والے اللہ کے نور میں چلیں گے اور کافر لوگ گمراہی کے اندر چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے دنیا کے اندر بھیجے جانے کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کے اندر اعتدال قائم رکھنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے۔ یہاں پر 27واں پارہ بھی الحمدللہ مکمل ہو چکا۔